اصلاح کے جاؤ گے تو ایسے موقع رہے گا. جب کہیں کسی کا جاؤ، میرا شیخ نے نصیحت کی تھی، کہیں جاؤ اصلاح کے لیے خالی جاؤ گے بھری آؤ گے. یہ حد نصیحت تھی. آج ہم لوگ جاتے ہیں اس وقت موالف پہ اعتراض کرتے ہیں. کل ایک بہت بزرگ تھے مفتی خان دعوت برکات ہوں، ان سے فرمایا کہ محدث بھی سب کچھ ہے، شیخ سے قدورت پیدا ہو گئی، کیسے ہٹایا جائے. کبھی کہ ایسا ہوتا ہے شیخ سے تھوڑی حالانکہ یہ اس کے زہر ہے. شیخ تو بڑے کریم نفس ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اصلاح کے لیے. سرجن کے تہیں گہرا دوست ہوگا، ہم والا ہم پیالہ، وہ تو آپریٹ کرے گا، مواد نکالے گا، دبائے گا. اتنی چیخ پکار ہوتی ہے. میرے والد کے پیر میں افسوس ہو گیا تھا، ان کے شاگرد نے آپریشن، بہت سختی تکلیف ہے. ایک تو شاگرد بھی ہیں لیکن پورا کام یہی ہے. ایسے شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے. آج اس کو لوگ کہہ رہے ہیں صاحب میرے سخت مزاج ہے، ان کا تو بہت سختی ہے. یہ سختی نہیں ہے، یہ فاسد مادہ نکالتے ہیں، دماغ میں کھانا اس کو نکالتے ہیں، کھانا نکالتے ہیں. یہ ہے شیخ. جہاں اس کے لیے شیخ کریم نفس بھی ہوتا ہے، بعضوں کا بہت اکرام کرتا ہے. اور بعض اس لیے کہ وہ آئے ہیں بہتر مہمان کے، وہ پہ حق واجب ہے، سنت بھی ہے. مہمان حق ادا کرنا ہے، کوئی باس پرس نہیں کریں گے، ان کی ہر بات پہ چشم پوشی کریں گے، کیونکہ وہ ملاقات میں ہے. ایک سالی ڈاکٹر کے جاتے ہیں، دوست بن جائیں گے، خوب کھانا دے گا، وہ عمدہ دعوت کرے گا کہ میرے دوست آئے گا. مریض بن کے جائیں گے، معاملہ بدل جائے گا. ایسے اگر جو شخص اصلاح چاہتا ہے وہ اپنے کو اصلاح کے پیش کرے کہ میری اصلاح ہو جائے. تو یہ بات قرون سے لیا شروع سے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغو بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ جماعت تھی. پوچھا یار آپ کیوں غمگین ہیں، کیا بات ہو گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی غم اس بات کا ہے میں اور اصلاح کرتا رہتا ہوں، میری کون اصلاح کرے گا. یہ تھے میں نے کہا میں اصلاح کرتا سب کو تھا، میری کون اصلاح کرے گا. صحابہ سب خاموش، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کیا میں کروں گا. جریب روب سب کچھ تھا لیکن یہاں بات کہہ دی، بہت خوشی ہوئی. کیسے کرو گے؟ کہا میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ بات غلطی کی بات ہے، اگر آپ نہیں سمجھے تو فوراً تلوار سوچ لی تھی، اس سے خبر لوں گا. بہت خوش ہوئے. ایسے لوگ موجود ہیں کہ ہماری صلاح کریں گے. مولانا طاہر فرماتے ہیں میں اپنے سے غافل نہیں رہتا، مجھے اب لگا رہتا ہے. اسی وجہ سے میرے شیخ بھی تھے، بتائیے آرام کرتے ہیں لیکن سارا معاملہ ہے اصلاح کرو. آج ہم لوگ غافل ہیں. بیت تو مستحب واجب ہی نہیں، آج واجب پہ ترک کر دیا، عمل کر رہے ہیں. یہ جو ہے بھائی بیت تو مستحب ہے، واجب ہی نہیں. علاج کرو ان سے. یہ شیخ تو ایک وقت تو انہوں نے بندے کو واقعہ کیا، ہمارے پاس سے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے کاملین میں سے تھے، احمد عبداللہ دودی نور اللہ مرکزہ، بہت بڑے بزرگ تھے. ان کے شیخ جلال الدین تنیسوری نور اللہ مرکزہ کسی بات سے ناراض ہو گئے تو وہ گئے، چلے گئے شیخ یہاں سے کافی دور. اب راستے بھول گئے، 3 دن بھٹکتے راستے میں. پوچھتے تھے کہاں جا رہے ہو؟ اب تو یہ تو تھانے سے راستہ ہے. ان کو تنبیہ ہو گئی، فوراً وہاں سے واپس آئے. شیخ کے قدم پہ گر ہو گئے. ناراض ہو گیا تھا. تو یہ ہوتا ہے کبھی کبھی. مجھ سے پوچھا کہ کیسے ہے؟ شیخ میں اگر کوئی دینی خرابی ہے تو منقطع ہو جانا چاہیے. ویسا کوئی معصوم تو ہے نہیں. اس وقت 3 نصیحت کی مانا شاہ مسیح اللہ صاحب نے انتخاب فرمایا. تمہیں انتخاب کیسے کرتے ہو؟ جو لکھنؤ میں کہتے ہیں بہانا، پسند آ گئی، انتخاب سے کر لیا. اب فرمایا کہ
اب انتخاب ہو گیا تمہارا، اور دوسرا جملہ فرمایا پھر نبھانا، ان کو نبھاؤ۔ میاں بھی ہوتے ہیں تعلقات سے نبھانا ہوتا ہے، نرم گرم تو نبھاتے رہتے ہیں اور نبھانا۔ اب نہیں نبھ رہی، ہوتا کبھی کبھی شوہر کی طلاق ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتا ہے، پھر فرمایا کہ بہانا، کسی عنوان سے الگ ہو جاؤ، لیکن شخص برا نہیں کہیں گے، خطا ہو جاتی ہے اسے توبہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جب تزکیہ نفس کرو گے تو دل میں ایک عجیب اللہ کی خیریت بہت پتہ ہو جائے گی۔ یہ ہے نظام خانقاہی نظام، تو محبت ہوتی ہے اہل محبت سے۔ چار آدمی بیٹھے ہیں، ذکر کرو گے، جی میں بھی ذکر کروں گا۔ خانقاہ میں سب لوگ کوئی تہجد پڑھے، کوئی ذکر ہے، طبیعت راغب ہو گئی کہ ہم بھی نماز پڑھو، ہم بھی ذکر کر رہے ہیں۔ یہ اہل محبت میں سے ان کو اللہ تعالیٰ کا عشق ہے، ہونے لگے۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی جو ہے کمالات کو حاصل کرتے ہیں یہ لوگ، ان کو دیکھتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ شیخ اتباع کیا مقصد؟ شریعت اتباع ہے۔ شیخ خلاف شرک کر ہی اگر ہو جائے تو اس سے تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی وہ رجوع کرتے ہیں۔ مولانا تھانوی بیان فرما رہے تھے اور بہت جوش میں بیان فرمایا تھا، اسی اثنا میں کلمہ نکل گیا زبان سے، یہ بات مجھ سے ہی سنو گے اور نہیں سنو گے۔ حالانکہ وہ لوگ کہتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ایگزامپل دیتے ہیں، ہم لوگ پڑھاتے ہیں اور ایگزامپل دیتے ہیں، یہ مجھ سے سنو گے۔ کچھ ہی دیر بعد بیان ایک دم سے تنبیہ سگن ہوئی، فوراً فرمایا اوہو میں نے کیا کہہ دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں تو عجب میں آ جاؤں گا، یہ مجھ سے ہی سنو گے۔ یہ تھے میرے شیخ۔ فوراً یہ جملہ نکلا کیسے؟ جو کامل ہوتے ہیں ان کے نہ قلم بہکتا ہے نہ زبان بہکتی ہے، یہ کاملین میں سے۔ حضرت فرماتے تھے کامل سے لوگ گے کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک واقعہ کیا رسول اللہ نے کہا، لاہور میں بزرگ تھے، وہ بہت جلال میں تھے، میں لاہور کو پلٹ دوں گا، ایسا کر دوں گا، لوگ ڈرتے بہت تھے ان سے۔ بزرگ باتیں وہ ایک اہل دل بھی تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کیا بات ہے بھائی، انہوں نے توجہ ڈالی، کہیں تو خالی بالکل کچھ نہیں کرتا، اس کی زبان سے کہتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں کوئی بھی نہیں، لیکن انہوں نے جلدی نہیں کہ انکار میں کہا ان کے شوق کو شیخ پتہ لگایا، شیخ آئے تھے وہاں تشریف لے گئے، شیخ کی خدمت دیکھا، توجہ دی تو بہت کامل تھے وہ۔ پھر فرمایا دیکھو سبق میں اس سے، یہ خود تو ناقص ہے لیکن اپنے شیخ سے بہت وہ ہے، اس نے غلو ہے اس محبت میں، شیخ کی فدا ہے، ان کی طرف سے میں یہ کر دوں گا، حالانکہ خود خالی نہیں، شیخ کامل تھے۔ کامل سے لگو گے تم بھی کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ مسئلہ کی شیخ سے لگنا، میں لکھنؤ سے تھا، پنجاب آنے والا تھا، مجھ سے فرمایا تعالیٰ دیکھو پنجاب میں لا رہا ہے انجن ہے، جہاں انجن جائے گا وہاں ڈبے جائیں گے، ایک شرط ہے ڈبے میں کوئی خامی نہ ہو، مضبوطی سے پڑے ہو، ورنہ ٹیکنیشین آئے گا دیکھ ہٹا دو اس کو نکال دو، جہاں انجن جائے گا وہاں ڈبے جائے گا۔ ایسے شیخ سے لگو رہے، اتباع کرو ان کی، تو جہاں شیخ پہنچے وہاں پہنچو گے۔ اس لیے شرط یہ ہے، اور یہ لوگ تو مگن رہتے ہیں اللہ کی یاد میں، کھانا بھی کھاتے ہیں چونکہ یہ بھی اللہ نے بتایا ہے جس تھوڑے کیسے کرو گے۔ یہ نبی خود کھائے پیا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے نبی ہیں کھا بھی رہے پی رہے ہے، لیکن وہ جو ہے کمال تک شیخ اتباع، شیخ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے میں نے مجاہدہ کیا کمال تک پہنچے، ان کو منتقل کر دوں، جن جن بزرگوں نے عمل کیا وہ فوق ہو گیا۔ شیخ کے ہزاروں مرید ہوتے ہیں، دیکھیں اصلاح ہوتی ہے لیکن مخصوص ہوتے ہیں پھر خاص جو شیخ کے تعلق پہچانتے ہیں۔ یہ نے شیخ استعمال کیا
نبی سے کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ تھے، لیکن جو رتبہ جو وہ دیا اور پھر راشدین کسی نے ملا۔ خلوت میں جو صحابہ تشریف لاتے تھے، اسلام کے 18 ہوں گے، کہا 2.25 لاکھ، جانتے تھے کہ ہماری بات کو سمجھیں گے، خوب سمجھا، اسی لیے بات ہم نے تحقیق کیوں فرما سے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھتے بھی تھے کتنا کماتا ہوں کوئی۔ ہر بزرگ کیا ہے، خلیفہ ہوئے بہت سے، لیکن یا تو بہت وہ ملتی ہے، لیکن جن کو نے سمجھا شاہ کی تعلیمات کو اور عمل بھی کیا، وہ کمال پہنچ گئے۔ خواجہ احمد چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے، ایک کو انتخاب کیا، قطب الدین بختیار کاکر نے محمد اللہ کو، ان کے بہت سے خلیفہ ہوئے، ایک کو چنا، فرید الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ، بہت خلیفہ ان کے بہت خلیفہ، لیکن 2 کو اللہ نے، صابر کلیاری، ناظر علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایک بیٹوا۔ تو یہ چیز ہے، شہر سے تعلق کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا وقت کو ضائع نہ ہونے پائے، اللہ کی یاد میں دنیا بھی کمائیں اور آخرت بھی کمائیں۔ اسی لیے آخرت کے بارے میں بہت کم وقت اللہ تعالیٰ نے کہا بھی جو خرچ کرو، 24 گھنٹے میں پوری نماز میں 2 گھنٹے سے کم لگے گا، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ زیادہ نہیں لگے گا، 23 گھنٹے ہمارے 1 گھنٹہ تک لیا ہے، آج ہم کو ضائع کرتے ہیں۔ 11 مہینے تمہارے، 1 مہینہ میرا، 1 مہینہ کا۔ آج امت جو ہے اس کو قدر نہیں کرتی، اسی لیے آپ جو آئے ہو کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہو۔ حرمین شریفین کے اندر پوری بیت اللہ شریف تعلیم دیتا ہے، کیا سیکھو۔ ایک بار وہاں تشریف فرماتے ہیں عالم صاحب نورہ مرکز، ایک شخص ہے تو تشریف لے جائیں گے تو میں کس چیز سے بات کروں، بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے۔ حد فرمایا کہ مسکرا فرما، دیکھو یہاں ایک بڑے میں آئے، وہ بیٹھے رہتے تھے اور کالا کپڑا پہننے میں ان کے پاس جانا، اجازت ہے بیت اللہ شریف کا، بڑے میں آئے کالا کپڑا پہننے میں بیٹھے رہتے، جاتے نہیں، ان سے کتنے پیارے انداز سے نصیحت ہوگی، آپ تشریف لائیں گے، آپ کسی سے بات حاصل کریں گے۔ فرمایا اللہ والے باتیں بڑی حکمت ہوتی بہت، جس کے اندر رموز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب بھی عظمت ہوگی، اسی لیے حج مقبول کیوں فرمایا؟ حج تو سبھی کرتے ہیں، اس کے اندر جو کشش ہوتی ہے، ہماری تاثیر نسبت ہوتی ہے، وہ سب کو نہیں آتا، خاص خاص۔ لیکن شان کریمی ہے، ایک کو انتخاب کیا، سب قبول کر لیا۔ مسجد میں بہت سے نمازی ہوتے ہیں، ایک اللہ والی ہوتا ہے نماز، اس کی نماز پور سے قبول ہوگی۔ تو یہ چیزیں جو ہے آج ہمارے اندر کمی ہے، اطاعت جو ہے، بس یہ کہ محبت پیدا کرو اہل محبت سے، جب محبت پیدا، اب عظمت ہونا چاہیے، عظمت ہوگی بھی اطاعت ہوگی۔ مالک سے باغی نہیں بنے، آج امت باغی بن گئی، امت پوری باغی بن گئی ہے۔ آج کل پورا ہمارا معاشرہ وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، اس کی طرف چلی گئی۔ اللہ سے تعلق کیسے بڑھے تمہارا؟ وہ اللہ کا باغی، نبی کا باغی، ان سے تم دور رہتے ہو، کیسے قریب ہو گئے؟ قربت چاہتے ہو تو مسیح ہے کہ ان سے لگے رہو، ایک دوسرے کی، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا، ایک ہوتا ہے لانا۔ شریعت ایک شفقت ہے، آنا منع نہیں کیا، آنے دو، لانا منع کیا ہے، لاؤ نہیں بس، تب نماز جی نہیں لگتا، خیر آتے رہتا ہے تو اب تک کام کرو، نفس مخاطب مجرد اس کا یہ نفس مخاطب کرے، نفس تم اب تک کام کرو، اب تک کام کرو، اطلاع شروع کرو، یہ نفس مخاطب کرو۔ نفس جب بھی اس طریقے سے کبھی بہلا کے بھسلا کے کام نکالو اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ کام نکالو، اور دونوں اختیار۔
تو جب یہ تم کسی اللہ کامی سے ملو گے تو تم کو اس کو بتا دے گا. بعض آتے ہمارے یہاں چٹکلے کہلاتے ہیں. یہ بہت چٹکلے ہیں اور فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسے اللہ والوں کے چٹکلے ہوتے ہیں. گھاٹی ہوتی ہے سالی کے لیے اور بڑی گہری گھاٹی ہوتی ہے, کوئی پار نہیں کرا سکتا. اللہ والوں کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے, گھاٹی پار کرا دیتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ ایک سمندر ہے, کہیں پار ہو, جہاز ہو یا کشتی ہو, اللہ والوں کے اندر یہ ہوتی ہے ہم تم کو پار کرا دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم میرا کہنا ماننا, اطاعت کرو شریعت کی. اب دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے. یہ چیز آج کل اس کا فقدان ہو رہا ہے. مجلس رکھتی اسی لیے خصوصی ہوتی ہے, تھوڑی دیر کی ہوتی ہے تاکہ لوگ کم جملے ہوں گے اور وزنی ہوں گے. پارا جو ہے 1 تولہ پارا دیکھ لیں, ایک خطرہ ہے پارا ہے 1 تولہ, وزن اتنا زیادہ. ایسے ان کے کلمات میں بہت آزادہ ہوتا ہے, ہو جاتا ہے. ان کو یاد الہی میں اس قدر انواق ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی چلتا ہے. تو اپنے کام میں لگو, یعنی شریعت میں لگو, محبت پیدا کرو, عظمت بڑھے گی, عظمت ہوگی اطاعت آسان ہو جائے گی, اللہ کی اطاعت کو آسان ہو جائے گی. یہ جو جی نہیں لگتا شروع لگتا ہے. ہمارا کہتے ہیں بھوک کیسے کھول لی جائے, اور دوائی دیتے ہیں اس کو سونگو بھوک کھل جائے گی, اس کو چکھو بھوک کھل جائے گی. ایسے بتاتے ہیں کیسے اللہ تعالیٰ بات نہیں دیکھو گے. تمام روزہ مشاہدہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ سر سے دیکھتے ہیں, اللہ والے عموم سے دیکھتے ہیں. اسی کہتے ہیں تغیر تمدد, ہر چیز کے اندر چینجز ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہم اب یہ جائزہ لو کہ حرم حاضری دی دیکھ کے کیا کہتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھے, اب واپس اب دیکھو اب کیا حالت ہے, اس کا محاسبہ کرو. اگر اور بلائی میں ترقی ہوگی دل میں نشاط پیدا ہو جائے گا, شکر کرو. اگر دیکھو کہ کوئی تکلیف نہیں ہوا اس کے اندر تو فکر ہو جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. آپ کے دور میں تو بارش ہو رہی ہے, ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن قدردانی نہیں ہے. ایک وقت متعین کرو اللہ کے ذکر کے لیے. ہر ایک وقت نکلتا ہے بھائی, کئی دنیا میں ایک ٹائم ٹیبل کہلاتے ہیں, یہ ناشتے وقت ہے, ایک کھانے وقت ہے, ایک شام کی چائے, یہ رات کا کھانا. پوری دنیا ایک پورے ٹائم ٹیبل بنا ہوتا ہے. ایسی جو سالک ہوتا ہے اس کے اندر اتنی مدت میں یہ کام کروں, اس طریقے سے ہوگا. پورا پروگرام جب تک دور کر دیتا ہے. یہ خانقاہ نظام ہے. ہفتے وقت ضائع مت کرو. راحت سے پہنچا بدن کو, پھر اس لیے سستی دور رہے, چستی آ جائے. اے سی میں رہو وہی ہو جائے گی. پنکھا بھی ہے, اے سی بھی ہے, ٹھنڈا پانی بھی ہے, لیکن معلوم کو نہ ہو. یہ کمال جب کمال ہوتا ہے تو نفس کو سیکھ لے, تم کو میں نے راحت پہنچائی اور تم آنا کھانی کرتے ہو. اس سے تمیز کرو, اپنے پر ملامت کرو. اللہ آپ کے تو میرے اوپر ملامت نہیں احسانات ہیں, لیکن میں نے اپنا خطا نہیں کیا. یہ اقتدار ہو جائے گا تو غفلت دور ہو جائے گی. کھانا اللہ نے دیا, پانی اللہ نے دیا. کتنے مریض ایسے بیچارے چاہتے کھانے کے لیے, اتی بنا کہ تو بس زہر ہی ہے. ہم کتنے لوگ کھا رہے ہیں, ہر چیز کھا رہے پی رہے ہیں. جب گردے خراب ہوتے ہیں تو پانی میں کریٹیریا پڑ جاتا ہے تو پانی نظام رہے گا. اتنی زیادہ مت پینا, بھولے پھیلے ہو جائے گا. 24 گھنٹے میں آدھا لیٹر 1 لیٹر 24 گھنٹے ہم کتنے گلاس پانی پیتے ہیں. کھانے کے مقدار متعین کرتے ہیں. اتنی غذا کھاؤ گے زیادہ ہو جائے گا تو من میں تم بیمار ہو جاؤ گے. جگر خراب ہو جائے گا, معدے خرابی پیدا ہو جائے گی. یہ تو پوری میڈیم سائز آ گئی.
صبح شام تک کے جائزہ لو، محاسبہ کرو، نعمتوں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل کرو. اسی لیے سانس جب رک جاتی ہے سائنٹسٹ کے وہ ذیق ہوتی ہے، نام ہی ہے ہمارا کیا عربی میں کہتے ہیں ذیق النفس. سانس کی تنگی ہو گئی، اس میں برونکائٹس ہو گیا، اس کو برونکل ازما ہو گیا، اس کو سانس لے نہیں سکتا. نیمولائز کراتے ہیں اس کو، آرٹیفیشل ریسپریشن دیتے ہیں اس کو. پیسے پورے موجود ہیں، نالی پوری موجود ہے، سانس لے نہیں سکتا. یہ ہے ہمارے یہاں. تو جو میں نے دعویٰ کیا کوئی شخص اللہ والا بننا چاہے سائنس پڑھ گئے اللہ والا بن جائے گا. آج ہم روزہ دیکھتے رہتے ہیں کتنی چیز ایسی ہوتی ہے بظاہر بہت قلیل نفع کثیر. انجیکشن جو ہے چند خطرے ہوتے ہیں تو آ کے انجیکٹ کیا اور طاقت کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. تو ایسی اللہ کے جب ذکر کرو گے کہاں کہاں پہنچو گے، کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ والوں کے بعد یہ قوت وہ ہوتی ہے کوئی آگ ملا نہیں سکتا اسے، کیونکہ مالک کے وہ خالق ہے. بادشاہ جو تعلق ہوتا ہے وزیروں کا کسی کو نہیں ہوتا ہے، اس کو بہت ہوتی ہے کہ میرے تعلق بادشاہ سے ہے. ایسی اللہ والا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، کوئی چھیڑ نہیں سکتا. لیکن شرط کیا ہے تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرو، بندہ بن کر باقی بن کر نہیں. تو اسی لیے جب نعمت کھاؤ پیو، جو چیز اللہ پہنو مالک نے مجھے پہنایا. اور پھر شاعر اسلام کی اتنی شفقت ہے، اسے فرماتے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو حضور کی شفقت حکومت پر یہ ہے کھلا رہے اور پلا کر جنت جاؤ. دعا منقول ہے جو کھانے کے بعد کی پینے کے بعد کھلا رہے پلا اور جنت بھیج رہے. یہ بندہ بن کے اسے کھانا کھایا، بندہ بن کے پانی پیا، کھلا بھی دیا پلا بھی جنت جاؤ. اور کپڑے پہنا دے یہ دعا پڑھ لو جاؤ جنت جاؤ. اسی لیے ہمارے نفس کا جو ہے بہت نفس پرست ہو گیا، نفس کے گھر مانتے ہیں، اللہ کا نام نہیں مانتے. تو عرض کیا تھا مدینہ منورہ میں بھی مکہ مکرمہ خاص طور سے کہ ایک جنت محل ہے، اس کا نام بیت الحمد ہے. وہ سب کو نہیں ملے گا، نام ہی اس کا بیت الحمد ہے. ان کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں اللہ کی تعریف زیادہ بیان کی. بیت الحمد اس سے میں نے عرض کیا نسخہ تجویز ہے، تو یہ بہت مجرد نسخہ ہے، کر کے تو دیکھو انشاءاللہ ملے گا. یہ 5 کلمے ہیں اور 3 بار پڑھو. اور ہر نعمت کے بعد، کھانے کے بعد، پینے کے بعد، سونے کے بعد، اسی کے بعد، وضو پاس، نماز کے بعد، تلاوت جتنی بھی ہیں یہ کلمہ پڑھو. 5 کلمے 3 بار اور اس سے زیادہ انشاءاللہ بیت الحمد مل جائے گا. پہلا کلمہ کیا ہے؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر. دوسرا کیا ہے؟ 3 بار پڑھا. دوسرا الحمدللہ. تیسرا الحمدللہ علی احسانہ. چوتھا الحمدللہ کثیرہ. پانچواں الحمدللہ رب العالمین. یہ 5 گئے 3 بار پڑھو ہر نعمت کے بعد، انشاءاللہ بیت الحمد ملے گا. انہیں ایک شفقت کے واقعہ گیا. ایک صحابی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے مخاطب کیا ہے ابو درداء ان کلمات کو 4 بار پڑھو گے جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. 2 جملے ہیں، 4 بار جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 جملے ہیں. اس سے میں نے عرض کیا ہر نماز کے بعد 4 بار پڑھ لو، چھوٹی موٹی خطائیں دور ہوں گی، معاملہ تازہ ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ نبی کے نسخہ ہے، مجرب نسخہ ہے. ایسے ایک صحابی تشریف لائے کہ یا رسول اللہ صاحب بہت ہی مفلوق الحال، پریشان حال ہوں، لوگ جو دیتے ہیں اس میں میرا گزر بسر ہوتا ہے. آپ تو سنا، آپ نے نسخہ تجویز کیا کہ دیکھو تم گھر جاؤ اپنے
تو 3 عمل کرو. پہلا عمل کیا ہے؟ سلام کرو، پورا سلام. دوسرا کیا کرو گے؟ مجھ پر درود بھیجو 1 بار. تیسرا کام یہ ہے سورہ اخلاص 1 بار پڑھو. انشاءاللہ تک بھائی دور ہو جائے گی. کیا آپ کو بتا دیا؟ ایک عرصے بعد تشریف لائے آپ اقدس میں فرق یا رسول اللہ صاحب میں تو سیراب ہو گیا. پہلے میں لیتا تھا دیتا ہوں رسول. یہ نبی کو مسئلہ آپ نے فرمایا کر کو دیکھو کوئی خرچہ نہیں. زبان کو حرکت دو مل گیا. سلام پورا کرو، پھر درود پاک کرو، 1 بار سورہ اخلاص پڑھو. بہت آسان مسئلہ. یہ چیزیں شارع اسلام نے بہت تفصیل بیان کرتے ہیں. یہ امت پہ شفقت بھی ہے. میرا امتی کوئی پریشان حل نہ ہو، جب تک حیات ہے اس کے اندر عافیت رہے، وہاں بھی عافیت رہے گا. سنت عمل کرو گے، یہاں بھی عافیت، وہاں بھی عافیت. آج ہمارے اندر خدرائی آ گئی ہے، بس خود ہی ہے. خدرائی سے انسان تباہ ہو جاتا ہے. اس سے بہت مہلکات میں ہے. آج ہم مہلکات کو استعمال کر رہے ہیں. خدرائی آ گئی. آنا نہیں آئے، انا کو فنا کر دو، بس کامل ہو جاؤ. اسی لیے جو تعلم اللہ کیسے بڑھے، اللہ والا پاس جاؤ، اصلاح کے لیے جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. آج سنتیں گھروں سے جنازہ نکل رہا ہے. سنت ہر ایک جو ہے یہ دانتوں پکڑو. سنت جتنا عامل سنت ہوگا اتنی نسبت مالا بڑھے گی. جو کچھ ملا اللہ علیہ کو اس سے ملا، سنتوں کا حدیث سے. میرے شیخ جو لقب ملا بھائی سننا کا اسی وجہ سے. بڑے عاشق تھے سنت. شاہ ولی اللہ صاحب ترغیب دیتے تھے سنت پہ عمل کرو، کامیاب نہ کرو. خلاصہ یہی ہے. تو یہاں پر بھائی جو حضرات تشریف فرما ہے اس سے یہی گزارش ہے کہ یہاں کے کام کو غنیمت جانو، گناہ سے بچو اور شکر بجا لو. اے مالک آپ نے مجھے اجازت بنا دیا. یہ قریبی تو ہے، باب کعبہ ہے یہ جدہ جو ہے. یہاں کے کام کو غنیمت سمجھو. جب چاہو چلے گئے عمرہ کر لیا، توبہ کر لیا. جب چاہو اپنے پاس چلے گئے. کتنی بڑی نعمت ہے. کوئی صرفہ خرچہ نہیں. 1000 روپے لیتا ہے جانے کرایہ. ہوائی جہاز کتنا کرایہ ان کا بھی کتنا کرایہ کہ مفت میں ہے. چند ریال دیے ٹیکسی کے مکہ وغیرہ پہنچ گئے. تو قدردانی کرنا چاہیے. اور اللہ کا وعدہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم. شکر ہم دیں گے تو جب مدت پوری ہوگی تو کہتے ہیں پوری لگے نہیں، مدت پوری ہوگی اس کی، اب تم جاؤ. لیکن یہ کہ بس اب جائیں گے تو یاد تو نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ سے محبت بننا چاہیے. اور بلائی بڑھاؤ گے دنیا تمہارے پیر چومے گی. آج ہم نے دنیا پیر چومتے ہیں. تو ناشکری مت کرنا. وقت کے پابندی کرو. نماز کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، تلاوت کا معمول اور گناہ سے بچو. 4 سے یاد کرتا ہوں. اس پہ عمل کرو گے کبھی ناکام نہیں ہوگے. دعا کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا صلی اللہ علیہ وسلم.